مگر امر بشکل اجلال صبح کو ماں اپنے رفیقوں کے سوار ہو کر دربار میں سلیمان کے آیا۔ سب نے تعظیم کی۔ یہ دنگل پر بیٹھا اور کہا، یا خداوند، آپ لشکر لے کر باہر قلعے کے چلیے تاکہ میں لشکر حمزہ کو غارت کروں اور خدمت شہنشاہ افراسیاب میں جاؤں۔ لقا نے سلیمان کو حکم دیا کہ افسران فوج اور سپہ سالاران لشکر درست ہو کر بیرون قلعہ چلیں اور مقابلہ لشکر حمزہ سے کریں۔ بمجرد حکم خیمے خرگاہیں بارگاہیں لدنے لگیں اور سپاہ متوجہ جنگ صاحب قران ہوئی۔ یہاں امیر نامدار بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ہلکارے جو بامر جاسوسی مقرر ہیں دوڑے آئے اور بعد دعا و ثنا کے عرض پیرا ہوئے کہ آج غلامان جاں باز بشکل مبدل دربار میں سلیمان کے حاضر تھے کہ اجلال نے تہیہ جنگ کیا اور لشکر لقا کا ماں لشکر ساحروں کے اور لشکر سلیمان کا ماں کوہیوں کے قلعے کے باہر آتا ہے۔ امیر ماں سرداروں کے واسطے دیکھنے آمد لشکر کی در بارگاہ پر آ کر ٹھہرے کہ یکا یک دروازہ قلعہ کوہ عقیق کا کھلا اور نشان فوج کے ہاتھیوں پر ظاہر ہوئے۔ ان کے بعد 60,000 سوار جرار چلتا پوش 4 آئینہ بند دوش بدوش پرے سے پرا ملائے مرکب ہائے 2 رکابہ پر سوار گزرے کہ اسلحے کے چکا چاک سے گنبد گردہ میں غلغلہ پڑ گیا۔ پھر ان کے پیچھے 70,000 پیادے کمانے پشت پر ترکش مثل دم طاؤس پہلو کے برابر ولایتیاں کمر سے باندھے بانے جنگ کے آراستہ کیے برآمد ہوئے۔ بعد ان کے فوج ساحراں پیدا ہوئی کہ ساحر اژدہوں اور شیروں پر سوار مندر کانوں میں پڑے کنڈل اور حلقے ڈالے جے سامری و جمشید کی بولتے سحر کی نیرنگیاں دکھاتے نکل گئے۔ لیکن امر کہ جو فی الحال اجلال بنا ہے، اس نے انتظام اور منصرم سے حکم دیا کہ ماں بدولت کے لیے ایک اژدر تم اپنے سحر سے بنا لاؤ کہ اس پر کاٹھرا کھینچا ہو۔ میں سحر اپنا میدان رزم میں دکھاؤں گا، یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ وہ ساحر حسب الحکم اژدہا بنا کر لائے۔ امر اس اژدہے پر سوار ہوا اور انہوں نے رکاب پکڑ لی اور سحر کرتے آگ اور پتھر برساتے چلے۔ اور امر اب آگے آگے فوج ساحراں کے جھولی سحر کی گلے میں ڈالے، تاج بادشاہی سر پر، قبائے فرما روائی پہنے، بازوؤں پر 9 رتن باندھے نکلا۔ اس کے بعد دیکھا کہ 40 ہاتھی زنجیرہ بند کیے ہیں اور اس پر تخت مرصع کھنچا ہے۔ موتیوں کا بنگلہ انباری کے عوض تخت پر چھایا ہے اور اس تخت پر لقا بیٹھا ہے۔ برابر اس کے بیٹا اس کا یاقوت شاہ اور فرامرز بیٹا نوشیرواں کا ہے۔ خواصی میں خواجہ گراز الدین ملک بختیارک شوم کافر بے دین بیٹھا ہوا رومال سر پر لقا کے جھل رہا ہے، اور گرد سواری لقا کے کلکال خون آشام اور طائر عاد کرسی نشین اور زیغم قدرت اور زنکال خون آشام اور بہت سے سردار سنجانیوں باختریوں مشتریوں حساری اور سالار فوج مرکب ہائے پری پیکر پر سوار گردن کشو تاجدار برآمد ہوئے۔ پھر کئی لاکھ کا لشکر فرامرز کے سپہ سالار قارن رزمزن اور قارن فیل من و ابدا لاہوت و جم زریں کلا وغیرہ لیے آئے، اور لشکر سلیمان کا سب کے بعد آیا کہ اس لشکر کے سردار ناظر زاغ چشم و منظور زاغ چشم و لالان لال قبا ہیں۔ الغرض امیر نے بلشکر فراواں ملاحظہ فرما کر خدا کو یاد کیا کہ الہی تو قادر و توانا ہے، اور یہ لشکر مثل مور و ملخ کے۔ میدان جنگ کا فاصلہ لشکر امیر سے دے کر اترنے لگے اور دہل اور دمام طبل رزمی بر وقت داخلہ لشکر کے بجنے لگے۔ برآمد شدے لشکر بے قیاس، زمیں در تزلزل فلک در ہراس۔ عزیز زمین چون فلک اوج بود، سپہ بر سپہ فوج بر فوج بود۔ ترجمہ: ایک بڑا لشکر برآمد ہوا، زمین لرزنے لگی اور آسمان خوف زدہ ہو گیا۔ زمین کی پستی آسمان کی طرح بلند ہو گئی تھی اور سپاہ پر سپاہ اور فوج پر فوج ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ خیمہ ہائے عالی شان استاد ہونے لگے، کندلے سرائچے بے چوبے قرینے سے سجے، سائر کی قنات تنی،
بارگاہ میں مثل در مثل پالیں چھولداریاں نمگیرے کھڑے ہوئے، سرداروں کے لیے بارگاہیں، سواروں کے لیے تنبو استاد تھے۔ لشکر جب اتر چکا اس وقت بازاری، بیوپاری، کنجڑے، قصائی، نانبائی کو ڈنڈیے ہر جگہ لے جا کر آباد کرنے لگے۔ بازار کے لیے ہر جگہ کا کوتوال اہلکار محافظ ہوا۔ لشکر میں ایک شہر کی کیفیت حاصل تھی، دکانیں کھلی ہوئیں، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسی ہنگام میں شام ہوئی، اس دم دو رویا چوک میں گلاس روشن ہوئے، دکانوں میں چراغ جلنے لگے، مردمان لشکر پھرنے چلنے لگے۔ 4 سپہ سالار جرار کئی ہزار سوار لے کر لشکر کے گرد طلائے پر مقرر ہوئے۔ کوتوال گشت کو اٹھے، نرسنگے پھونکے، بدمعاش گھرنے لگے، بیدار باش، خبردار باش کی صدا بلند ہوئی۔ ادھر لشکر صاحب قران میں بھی اہتمام تھا، تلایا پھر رہا تھا۔ الحاصل دونوں لشکر اسی طرح بہوشیاری ایک دن اور رات مقابلے میں اترے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا، قریب شام اجلال جادو نے ساحروں کو طبل جنگ بجانے کا حکم دیا، اور سلیمان اور لقا اور جتنے بادشاہ کے موجود تھے سب نے اپنی اپنی فوج کو ایسا ہی حکم سنایا۔ دلاوران روز ہیجا اور شیران بیشائے وغا نے نقار خانوں میں جا کر نقارہ رزم پر چوب لگائی۔ دشت قتال گونج گیا، طاس فلک میں جھناٹا ہوا۔ یہ خبر ہلکار لشکر اسلام کے خدمت صاحب قران میں لائے اور مجرا گاہ پر ٹھہر کر بعد ادائے آداب یوں عرض کیا: الہی تا جہاں باشد تو باشی، جہاں راتا نشاں باشد تو باشی۔ خدا کرے جب تک دنیا رہے تو رہے، اور جب تک دنیا کا نام و نشاں رہے تو رہے۔ رہیں اس در پہ ہر دم مثل درباں، شہ روم و عجم اور چین کا خاقاں۔ عمر و دولت شہنشاہ خضر سے اور خزانہ خسرو سے افزوں ہو، دشمن تیرا روزگار زار و زبوں ہو۔ آج لشکر ضلالت اثر عدو میں طبل جنگ بجا ہے، ہر ایک نامرد آمادہ کارزار ہوا ہے۔ یقین ہے کہ کل میدان رزم میں آ کر آتش اناد و فساد کو مشتعل کرے۔ باقی خیریت ہے۔ امیر نے یہ خبر سن کر طرف بادشاہ لشکر اسلام کے دیکھا۔ بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ یا امیر، آپ بھی بفضل ایزدی و بتائید ربانی حکم دیجئے کہ ہمارے لشکر میں بھی بمدد خدائے پاک طبل جنگ بجے اور نقارہ سکندری پر چوب پڑے، کس لیے کہ جیسا کچھ نقاش ازل نے اور کاتب قسمت نے ہماری پیشانی میں تحریر فرمایا ہے وہی پیشانی ہے۔ عیاران لشکر اسلام یہ کلام شاہ سن کر بایمائے صاحب قران نامور نقار خانہ سلیمانی اور سکندری میں آئے۔ یہاں داروغہ نقار خانہ، قلابہ چینی اور کبابی چینی، شہزادگان چین و ماچین نے طبل سکندر کو سینک کر درست کر رکھا تھا، غاشیہ اس پر سے اٹھا لیا تھا، اور صدائے نقارہ رزم لشکر مخالف سن کر منتظر حکم بادشاہ اسلام تھے کہ عیاروں نے آ کر حکم شاہ سنایا۔ انہوں نے عوض امر کے طبل جنگ بجایا۔ واضح ہو کہ طبل رزم سوائے امر کے کوئی نہیں بجاتا ہے، یہ منصب امر کا ہے، اور اگر امر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بدلے بیٹے امر کے یا داروغہ نقار خانے کے تعمیل حکم شاہ کرتے ہیں۔ الحاصل طبل جنگ جب بجا، زمین و زماں میں زلزلہ پڑ گیا۔ یہ وہ طبل سکندر ہے کہ جسے صاحب قران نے سفر ہندوستان میں دریا کے اندر میل سکندری پر پایا تھا، اور امر جال الیاسی میں باندھ کر اسے لایا تھا۔ ذکر اس کا دفتر اول میں مذکور ہے۔ 64 کوس اس طبل کی صدا جانے کا دستور ہے۔ غرض یہ معلوم ہوا کہ طبل جنگ کیا بجا، نثر طائر اس کی صدا سے فلک پر پھڑکنے لگا اور گاوے زمین کا کلیجہ دہل گیا، کوہ و دشت ہل گیا۔ جو ہر طبل اسکندر آمد دوال، زناہید مریخ کرد این سوال۔ جہاں را مگر شور آخر رسید، سرافیل سور قیامت دمید۔ بگفتا کہ نہ طبل اسکندر است، ز آواز او گوش گردوں کرست۔ جب سکندر کے طبل کی آواز بلند ہوئی تو مریخ نے ناہید سے کہا کہ شاید یہ دنیا کے خاتمے کا شور برپا ہو گیا ہے، اور اسرافیل نے سور قیامت پھونک دیا ہے۔ ناہید نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سکندر کا طبل ہے جس کی آواز سے آسمان کا کان بہرا ہو گیا ہے۔
سب لشکر خبردار، چھوٹا بڑا، بہادر و نامرد ہوشیار ہوا کہ دم سحر ملک الموت کی گرم بازاری ہے، دم نقد جاں کی خریداری ہے، سر تن سے جدا ہوں گے، زخموں کے ہار بٹیں گے۔ آج بادشاہ نے سویرے سے دربار برخاست فرمایا، ہر ایک سردار اپنی اپنی آرام گاہ میں آیا۔ تیاری حرب و ضرب کی شروع ہوئی، تلواریں صیقل و مسیقل ہونے لگیں، کمانیں سینک کر درست کی جانے لگیں۔ بہادر رزم و پیکار کی تدبیر سوچتے تھے، بزدلے گھبرائے منہ نوچتے تھے۔ منچلے جو تھے مشتاقانہ مورچوں کو غور کرتے، ہنس ہنس کر رزم گاہ کو دیکھتے پھرتے۔ نامرد لمبے ہونے کا طور سوچتے، جرار زرہ جامہ خود بختر درست کرتے تھے، چہروں پر سرخی چھائی تھی، نامردوں کے منہ پر ہوائی تھی۔ لشکر مخالف میں اجلال کے ساحر سحر تیار کرتے تھے، ڈمڑو بجتا تھا، ہوم جا بجا ہوتا تھا، چوکے خون خوک سے دیے گئے تھے، مرچیں جلتی تھیں، گوگل سلگتا تھا، کلوا بھیروں نار سنگھ پکارا جاتا تھا۔ دوپہر رات سے دونوں لشکروں کے نقیب نکل کر شجاعوں کو ترغیب جنگ دلاتے تھے کہ جوانوں، جواں بخت ہوشیار ہو، سلاحوں سے اپنے خبردار ہو۔ غرض کے 4 پہر رات یہی ہنگامہ رہا۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ اریکہ آرائے زنگاری مشرق بکر و فر نمودار ہوا۔ ظلمت شب رو بفرار لائی، صبح کا سفیدہ آشکار ہوا۔ علم آفتاب نکلا جب، فوج انجم ہوئی گریزاں سب، شہ خاور سپہر گرد ہوا، رونق تخت لاج ورد ہوا۔ ہوا میدان چرخ پر ایک بار، شہ انجم سپاہ رو بفرار۔ دم سحر لشکر جانبین سے خیل خیل، ذیل ذیل، گرو گرو، انبو انبو، خشوں خشوں میدان کارزار میں مسلح و مکمل آنے لگے، اور امیر با توقیر مسجد کرپاس میں تشریف لائے۔ فریضہ نماز سحر ادا کر کے ورد وظائف میں مشغول ہوئے، اور دست دعا اٹھا کر دعائے فتح و ظفر درگاہ رب اکبر میں کرتے تھے کہ اے قادر توانا، تو مجھ کو اس لشکر اشقیا پر فتح یاب فرمانا۔ اے آنکھ بملک خویش پائندہ توئی، وز دامن شب صبح نمائندہ توئی، کار من بیچارے قوی بستے شدے، بے کشائے خدایا کہ کشائندہ توئی۔ ترجمہ: اے تو کہ اپنے ملک میں ہمیشہ رہنے والا ہے، تو ہی دامن شب سے صبح کو نمایاں کرنے والا ہے، میں سخت مشکل میں ہوں، خدایا تو میری مشکل کو آسان کر دے کہ تو ہی مشکل آسان کرنے والا ہے۔ امیر یہ دعا کر رہے تھے کہ مقبل وفادار تیر اندازوں کے سپہ سالار غلام امیر باوقار نے حاضر ہو کر آمین کہی۔ امیر نے مقبل کو دیکھ کر ارشاد کیا کہ لشکر کا کیا حال ہے؟ مقبل نے عرض کیا کہ 2 لشکر رسیدند جائے مصاف، 2 پرکال بستند چوں کوہ قاف۔ ترجمہ: 2 لشکر ایسے میدان جنگ میں پہنچے گویا کوہ قاف کے 2 ٹکڑے سفارہ ہو گئے ہوں۔ امیدوار قدوم میمنت لزوم صاحب قران ہیں۔ امیر نے فرمایا کہ صندوق اسلحے کا لاؤ۔ مقبل نے صندوق صلہ سنجوگ رکھنے کا حاضر کیا۔ امیر نے تمام تبرکات جو مزار انبیاء علیہ السلام پر سے کہ جہاں سے امر کو تبرکات ملا ہے اور اس کا مذکور قبل ہو چکا ہے پایا ہے، اور وہ خود ہود اور زرہ داؤد اور کمان صالح اور نیزہ سام بن نو اور موزے راگے اور 4 آئینے وغیرہ ہیں، ان سب تبرکات کو ذات بابرکات پر اپنے آراستہ کیا، اور تیغہ سمسام اور قمقام کے باغ ابراہیمی سے ملے ہیں، اور ذکر اس کا دفتر اول میں ہے، اور شمشیر اقرب سلیمانی اور نیمچہ سہراب اور سپر گرشاسپ سب پردہ قاف میں پائے ہیں۔ غرض اس اسلحے کو زیب جسم فرما کر مسجد سے صاحب قران برآمد ہوئے۔ دروازے پر مسجد کے دیوانہ بن قندس دیوانہ اشقر بن دیوار نائس کو ساز و یراق سے درست کر کے لیے کھڑا تھا۔ امیر کو دیکھ کر اس نے تسلیم کی اور گھوڑا حاضر کیا۔ مرکب راکب کو دیکھ کر فر فر کرنے لگا۔ امیر نے گردن توسن پر انگشت شہادت سے یا علی لکھ کر حلقہ رکاب میں کہ ہمتن چشم منتظر قدم سعادت توام امیر تھا، پاؤں رکھ کر عیال پر ہاتھ ڈال کر گھوڑے کی پیٹھ پر جلوہ فرما ہوئے۔ جلودار نے دامن قبا درست کیا، بسم اللہ کا شور بلند ہوا۔
غرض دست راست میں نیزائے دو سر، اژدہا پیکر بائیں میں انان مرکب رش کے سر سر لے کر ناد علی پڑھا اور گھوڑے کو مہمیز کیا۔ سب سردار بھی مثل کرتیت سپر گرداں و نعمان بن منظر و منظر شاہ یمنی و عامر رود باری و سیف ذوالیدین و ابو المادن گرد و توق ہرراں گرد اور فرزندان امیر علم شاہ رومی و ملک قاسم بن علم شاہ و اسفندیار شاہ گیلانی و داراب کشور کشا و ایرج بن قاسم و خورشید بن ہاشم و ہاشم تیغزن بن حمزہ و کرب دلاور و اسد بن کرب و لندھور بن سعدان جانشین حمزہ و مالک اجدر جانشین حمزہ وغیرہ بکر و فر اپنی اپنی فوج میدان رزم گاہ کی طرف بھیج کر امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سب 5555 سردار ہیں کہ انہیں لے کر امیر در و دولت آستان بارگاہ ذل اللہ جہاں پناہ مالک اورنگ سلیمانی سلطان سریر شہنشاہ با توقیر سعد بن قباد بن صاحب قران پر حاضر ہوئے اور منتظر آمد سلطانی جلو خانے میں ٹھہرے کہ یکا یک عیش محل کی ڈیوڑی کا پردہ زنبوری چرخی پر کھینچا، صدا غراٹے کی بلند ہوئی اور انتظام آمد بادشاہ ہونے لگا۔ اول 12,000 طفلان ماہ پہ کر لباس عمدہ پرزر پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کڑے سونے کے پڑے، لوٹے لخلخے کے لیے عود و عنبر ان پر جھونکتے نکلے۔ پھر ہزارہا پنج شاخے والیاں طلائی و نقرئی پنج شاخے لیے، وردیاں سرخ سرخ زیب جسم کیے نکلیں۔ پھر کمل بردارنیاں کنول بلوری منقش لیے پیدا ہوئیں۔ پھر ہزارہا نواب ناظر اور خواجہ سرا انتظام کرتے گزرے اور تخت شاہی کو خادمان محل گھیرے، بادشاہ جمجاہ تخت پر سوار، کہاریاں پیاری پیاریاں، لہنگے قیمت کے مہنگے پہنے، ہاتھوں میں کڑے مگر دہان پڑے، کانوں میں بالے، نازو انداز ہر ایک کے نرالے، جسم گدرایا، شباب چھایا، تمغے اور مچھلیاں سروں پر لگائے تخت کو اٹھائے ظاہر ہوئیں۔ مردے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکارے، امیر اور سب سردار مجرا گاہ پر جا کر کھڑے ہوئے۔ ادھر شاہ کی صورت زیبا نظر آئی، ادھر سب نے گردن پائے تسلیم جھکائی۔ مردہ پکارا، بادشاہ مہابلی سلطان جہاں نگاہ روبرو حمزہ صاحب قران۔ بادشاہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، صاحب قران نے فراشی مجرا کیا۔ شاہ نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا کہ جگہ تمہاری ہمارے دل میں ہے۔ امیر تسلیم کر کے پیچھے ہٹے۔ پھر سب سرداروں کا مجرا اور سلام ہوا۔ جمہور جہاں سوز ترتوس تبرزن اور فرامرز عاد مغربی وغیرہ اور سرداران مذکورہ بالا ہر ایک نے بعد سلام و مجرے کے پایا تخت بادشاہ کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے حکم سوار ہونے کا کیا۔ سب سردار سوار ہو کر تخت شاہی کو مانند دل کے قلب میں قائم کر کے گرد حلقہ کیے ہوئے طرف دادگاہ مصاف کے لے کر چلے۔ ڈنکے پر چوب پڑی، زنقارہ آواز آمد عجیب کہ نصر من اللہ فتح قریب۔ ترجمہ، نقارے سے عجیب آواز آئی کہ یہ اللہ کی مدد سے فتح یابی قریب ہے۔ نقیب کڑکا کہتے وہ نور کا تڑکا، نسیم عنبر شمیم وزاں، بڑے بڑے تارے فلک پر ظاہر، چھوٹے چھوٹے پوشیدہ تھے۔ آگے آگے باد بہاری، غرض کہ بڑی تیاری سے بادشاہ عالی تبار وارد دشت مصاف ہوئے۔ یہاں ایک جانب کو فوج سلیمان نے پرا جمایا اور لقا اور فرامرز کا لشکر نظر آیا کہ چوڑے چوڑے تیغے گردنوں میں حمائل، گینڈوں پر پہلوان، سردار سوار، گرز بردوش، باطن و توش، صاحب سطوت و زور، پیشانیوں پر شکن ڈالے، نیزوں کو سنبھالے حریف کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اسی ہنگام میں میدان رزم آتش فشاں ہوا، برق شعلہ بار چمکنے لگی، ابر تیرا و تار گھیرایا۔ ساحروں کا لشکر اجلال جادو یعنی امر لے کر اسی طرح اجدر سحر پر سوار آیا۔ انتظام و منصرم رکاب پکڑے، سحر کی نیرنگیاں دکھاتے اور 40,000 ساحر بجلیاں چمکاتے، پتھر برساتے، ترہی پھونکتی، نرسنگا بجتا، گھنٹے اور ناقوس کی صدا بلند آ کر ایک سمت ٹھہرے کہ آنے سے دونوں لشکروں کے کرۂ ہوا کرۂ خاک بنا۔
گاوے زمین کا اس ہلچل سے سینہ چاک تھا، طائر آشیانہ بھولے، صحرائے رزم میں خوف سے ہر ایک کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ روئے آئینہ سپہر مقدر نظر آیا، چشمہ خورشید غبار زمین سے گندلایا ہوا، کہ ز سم و ستوراں دراں پہن دشت، زمین شد و آسماں گشت ہشت۔ ترجمہ: گھوڑوں کے سم سے اس دشت کی پہنائی میں زمین 6 ٹکڑے ہو گئی اور آسمان کے 8 ٹکڑے ہو گئے۔ آخر کار بیلچہ کار ہوشیار نکلے اور میدان کا پست و بلند ہموار کرنے لگے۔ کنکر پتھر خس و خار چن کر جدا انبار لگایا، کہیں نقب اور کہیں کمی گاہ کا ڈھنگ درست کیا۔ جھنڈی جھاڑی درخت کاٹ کر زمین آئینہ آسا صاف بنائی۔ پھر سقوں کی آبپاشی کی باری آئی۔ ہر ایک سقا لنگیاں بادلے اور کھاروے کی باندھے، وردیاں پہنے، کٹورے کمر سے لگائے، تسمے گلوں میں ڈالے، مشکیزے دوش پر سنبھالے، ہزارے کے فوارے دہانے پر مشکوں کے چڑھائے، چھڑکاؤ کرتے نکلے کہ ان کے آبشار نے ساون بھادوں کی گھٹا کو شرما دیا، سب گرد و غبار بٹھا دیا۔ مبارزوں کو صورت بہادروں کی نظر آئی، سب فوج دریائے آہن میں ڈوبی دکھائی دی کہ ہر ایک از میخ موزہ تا میخ میل غرق بحر آہن تھا۔ سوائے لوہے کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا کہ چنا مرد خود را در آہن گرفت کہ مژگان او شکل سوزن گرفت۔ ترجمہ: وہ مرد اس طرح خود آہن میں غرق ہوئے کہ ان کی پلکوں نے سوئی کی شکل اختیار کر لی۔ صف آرائی شروع ہوئی۔ میں مناؤ میں سراؤ قلب و جناؤ ساقاؤ کمی گاہ، 14 صفیں مثل سد سکندر کے آراستہ ہوں۔ سواروں کے آگے پیادے جنگ کے آمادے دیوار فوج تھے، سوار دریائے لشکر میں موج در موج تھے۔ گھوڑے برابر برابر، تھوتنی سے تھوتنی، پٹھے سے پٹھا، دم سے دم، سم سے سم ملائے کھڑے تھے۔ نقیب جو آگے بڑھا تھا اسے پیچھے ہٹاتے تھے، گھٹے ہوئے کو آگے بڑھاتے تھے۔ دم بدم باجے رزمی بجتے تھے، مرکب الف ہوتے تھے کہ یکا یک نقبائے خوش آواز اور گویے کے لڑکے سرود نواز کہ لٹ پٹی دستاریں باندھے تھے، رنگین لباس زیب قامت کیے تھے۔ انہوں نے بإلحان دلکش سرود بجا کر مذمت دنیائے دنی گائی اور یہ صدا بہادروں کو سنائی: اے مقیمان تہ سقف سپہر غدار، تاب کہ حسرت فرزند و زن و شہر و دیار۔ ترجمہ: اس وسیع و عریض اور بد عہد آسمان کی چھت کے نیچے رہنے والوں، آخر کب تک بیوی بچوں اور شہر و دیار کی حسرت کے ساتھ رہو گے؟ آیا اے فاتبرو یا اولی الابصار پڑھو، ہو خرابے میں اگر قصر فریدوں کے گزار۔ اس مقام میں کبھی دربار رہا کرتا تھا، جلوہ فرما تھا وہاں خسرو باعز و وقار۔ رات دن چہلیں رہا کرتی تھیں سرداروں میں، عیش و عشرت کا وہاں گرم تھا ہر سو بازار۔ بار واں تھا نہ خزاں کو تو کسی موسم میں، کبھی گل مہندی کا عالم، کبھی لالے کی بہار۔ واہ نئے رنگ فلک آفریں سبحان اللہ، واہری تیری تنک ظرفی بئیں عز و وقار۔ جن پہ پڑتا تھا پری زادوں کے جھومر کا عکس، آج کل وہ لبے جو چغد کے ہیں آئینہ دار۔ گھونسلے سقف میں ہیں لاکھوں ابابیلوں کے، مسکن فاختہ ہے قصر کا ہر نقش و نگار۔ چیلیں منڈلاتی ہیں اڑتے ہیں بگولے ہر سمت، ہیں بیاباں میں پرے زاغ و زغن کے انبار۔ قصر کو جانے دو باشندوں کو وا کے دیکھو، قصر کو جانے دو باشندوں کو وا کے دیکھو، تکیہ گور و گوزن آج ہے ہر ایک کا مزار۔ سینہ لبریز تمنا و لب مہر سکوت، سینہ لبریز تمنا و لب مہر سکوت، نہ کوئی دوست نہ مونس نہ کوئی ماتم دار۔ نہ وہ چہلیں نہ ترنگیں نہ خودآرائی ہے، کنج تاریک ہے اور عالم تنہائی ہے۔ اے بہادران، نریمان ہے نہ سام ہے، نہ صفائے ہستی پر نشان زال خوں آشام ہے۔ برزو نہ بیزن ہے، نہ اس بلندی و پستی پر اسفندیار روئی تن ہے۔ کیسے بہادر صف شکن تاہم تن نوجواں، رستم دستاں پیر فلک نے بچشم زدن ہلاک کیے، تہے خاک کیے، مگر جرت سے نام باقی ہے۔ ہر ایک کا ذکر شجاعت
کافی ہے ساکھے کی لڑائی حسن اتفاقی ہے، کس لیے کہ دور مجنو گذشت و نوبت ماست، ہر کسے پنج روزہ نوبت اوست۔ ترجمہ: مجنو کا دور گزر گیا اور اب ہمارا وقت ہے، ہر شخص کے لیے 5 دن کی نوبت ہے۔ تلوار کی آنچ مشہور ہے، گیلے سوکھے دونوں جلتے ہیں، سر و گردن میں لاگ ہے، یہی غضب کی آگ ہے، زندگی 2 دن کی ہے، نام کر لو اے نوجوانو، لڑ بھیڑ کر سرخرو ہو، جس کا قدم ڈگ جائے گا وہ پھر کہیں آبرو نہ پائے گا، لوہا لوہا سب کہیں اور لوہا بری بلائے، پگ آگے پت رہے اور پگ پاچھے پت جائے۔ ترجمہ: جنگ کی باتیں سبھی کرتے ہیں لیکن جنگ بری بلا ہے، قدم بڑھا رہے تو عزت رہتی ہے اور قدم پیچھے ہٹتے ہی عزت جاتی رہتی ہے۔ غرض یہ کہہ کر نقیب میدان سے نکلے اور یہ صدا دلیروں نیستان شجاعت کے شیروں کو شراب پرتگالی ہوئی، بہادری کا نشہ آ گیا، آنکھیں ہر ایک کی لال ہوئیں، قبضہ ہائے شمشیر چومنے لگے، مرکب پر مست ہو کر جھومنے لگے کہ یکایک اجلال جادو نے انتظام اور منصرم سے حکم دیا کہ میرے اژدر کو بزور سحر میدان میں پہنچاؤ۔ انہوں نے سحر پڑھ کر دستک دی، اژدہا بیچ میدان میں اڑا کر آیا۔ اجلال نے پکار کر نعرہ مارا کہ یا حمزہ صاحب قران، خداوند اللقا سامنے موجود ہیں، جلد ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سجدہ کرو اور در صورت گردن تابی میں تیری سرکوبی کو آیا ہوں، میدان میں آ، تمنا دلی برلا۔ امیر نے یہ سن کر اشقر دیوزاد کو تخت شاہی کی طرف پھیرا اور ابو المادن گرد نے علم اژدہا پیکر کو جلوا دیا۔ کلہ اژدر کی طرح کے اس میں 36 شقے ہیں، جب ان کو جنبش ہوئی صدا ان میں سے یا صاحب قران یا صاحب قران کی پیدا ہوئی۔ یہ علم خواجہ بزرج مہر حکیم نے اژدہے کے پوست کا بنایا ہے اور 36 شقے اس میں کلہ اژدر کی صورت رکھ کر ایسے مخرج بنائے ہیں کہ جب ان میں ہوا بھرتی ہے مشک و عنبر کی بو ان سے آتی ہے اور یا صاحب قران کی صدا سنائی دیتی ہے۔ الحاصل میدان میں قرق ہوا کہ اور کوئی سردار سوائے امیر کے لڑنے نہ نکلے۔ سب سردار سپہ سالار پیادہ ہوئے اور لشکر کے علم جلوہ گری پر آئے۔ امیر سامنے تخت بادشاہ کے آ کر گھوڑے سے اتر کر 10 پستہ اجازت خواہ ہوئے۔ شاہ نے جام کلہ عفریت پر از شربت قند و نبات عنایت فرمایا۔ امیر نے اسے الش کر کے پہلوان آدی ورگ سالار لشکر کو دیا۔ یہ جام دیو افریت کو قتل کر کے امیر نے اس کے کلے کی صورت بنایا ہے کہ روز جنگ جس پر مرحمت خسروانہ بادشاہ فرماتے ہیں تو اس جام میں اسے شربت دیتے ہیں۔ ذکر اس کا دفتر اول میں ہے۔ غرض جام عنایت بادشاہ سے سیر ہو کر اور اجازت حرب لے کر خلعت سے مخلع ہو کر امیر نے دوبارہ خانہ زین کو مثل آفتاب منور و روشن فرمایا کہ چو شیرے کہ گیرد براہو کمی بجست زمین و برآمد بزیں۔ ترجمہ: اس شیر کی طرح جو ہرن کے شکار کے لیے کمی گاہ میں ہو، اس نے زمین سے جست لگائی اور زہی زین پر جا بیٹھا۔ سب سردار صفے کارزار میں رخصت ہو کر ٹھہرے اور امیر گھوڑے کو جولاں کر کے طرف ناوردگاہ کے چلے۔ مرکب بگدھری کرتا، ترارے بھرتا، کلائیاں شیر کی طرح مارتا روانہ تھا۔ بچو مرکب کے برق یا بادے، طرف دیوانہ یا پریزادے، خوش خرامیز آب نازک تر، تیز گامیز باد چابک تر، نرمیے گوش نرمیے کاکل، سنبلو بھی دو دستہ سنبل۔ ترجمہ: وہ سواری کے برق یا ہوا کی طرح تھی، نہایت دیوانی یا کوئی پریزاد، پانی سے زیادہ نازک اور خوش خرام اور چلنے میں ہوا سے بھی تیز، کانوں اور زلفوں کی نرمی میں سنبل اور بید اور سنبل کا دستہ تھی۔ غرض کہ وہ مرکب 3 طراروں میں مقابل اجلال جادو پہنچا۔ اجلال نے بعد گفت و شنید بسیار ایک ناریل چوٹی دار اپنی جھولی سے نکال کر اس پر کچھ افسوں پڑھا، مگر وہ افسوں نہ تھا بلکہ زبان جنی تھی، کس لیے کہ جب امیر و امر پردہ قاف گئے تھے تو زبان جنوں کی یاد کرائے تھے۔ ذکر پردہ قاف دفتر اول میں ہے۔ فی الجملہ امر نے بحیلہ افسوں پڑھنے کے امیر سے کہا کہ میں ساحر نہیں ہوں، آپ کا غلام امر ہوں، آپ مجھے اسم اعظم پڑھ کر گرفتار کر لے جائیے، مگر اس طرح گرفتار نہ کرنا کہ مجھ دبلے سوکھے آدمی کو آپ ایسے موٹے خنگے سے ضرر پہنچے اور کوئی اعضا میرا بیکار ہو جائے۔
امیر نے جب یہ باتیں سنی بغور عمر کی طرف دیکھا۔ عمر نے بائیں آنکھ کا تل دکھایا اور واضح ہو کہ خواجہ عمر کی بائیں آنکھ میں تل ہے کہ اس نشان سے عمر پہچانا جاتا ہے۔ امیر کو خواجہ کی عیاری پر ایک حیرت ہوئی اور عمر نے ایک ناریل پڑھ کر امیر پر مارا۔ امیر نے اسم اعظم پڑھا، وہ ناریل زمین پر گر پڑا اور امیر نے گھوڑا بڑھا کر اسم اعظم عمر پر پھونکا تو سواری کا اژدر ماش کے آٹے کا ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ اجلال پیادہ ہوا اور ترسول لے کر امیر پر حملہ کیا۔ امیر نے گھوڑے سے کود اور ترسول خالی دے کر اجلال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا اور نعرہ کیا کہ اے لشکر ساحراں، میں نے تمہارے افسر کو گرفتار کیا۔ لشکر یہ ماجرا دیکھ کر چار طرف سے لینا لینا کہہ کر چلا۔ امیر نے اجلال یعنی عمر کو جو عیار کے ساتھ تھا اسے حوالے کیا، اس نے بظاہر قید کیا اور لشکر امیر جہاں اترا تھا وہاں لے گیا، اور امیر اسم اعظم پڑھتے ہوئے لشکر مخالف پر آ گرے۔ پھر تو لقا اور فرامرز اور سلیمان نے فوج کے افسروں کو للکارا، ادھر سے شاہ اسلام نے نعرہ مارا اور ابر سپاہ چار سمت سے گھرایا اور برق شمشیر چمکنے لگی۔ دونوں لشکر آپس میں مل گئے کہ دو لشکر ز لشکر درامیختہ، قیامت ز گیتی برانگیختہ۔ ترجمہ: دو لشکر لشکر سے نبرد آزما ہو گئے اور دنیا میں حشر بپا ہو گیا۔ اسی گرمی جنگ میں اجلال کے دونوں رفیقوں انتظام اور منصرم نے ساحروں کے افسروں کو بلا کر یہ سمجھایا کہ مالک ہمارا گرفتار ہو گیا ہے، نہیں معلوم وہ اطاعت امیر کی کرے یا نہ کرے، لہٰذا ہمیں لڑنا مناسب نہیں ہے، چاہیے کہ الگ ٹھہریں اور جب لڑائی یکسو ہو اس وقت اپنے مالک کا ساتھ دیں۔ غرض کے سب ساحر ایک طرف ہوئے اور لقا اور سلیمان دونوں کی فوج نے حملے کیے۔ لشکر اسلام میں نعرے سرداروں کے بلند ہوئے، زیر تیغ بڑے بڑے خود پسند ہوئے۔ ایک طرف امیر کا نعرہ تھا امیر عرب حمزہ شیر دل، کزو گشتہ سہراب و رستم خجل۔ ترجمہ: عرب کے امیر اور شیر دل حمزہ جن سے سہراب اور رستم شرمندہ ہو گئے۔ کسی سمت لندھور پکارتا تھا منم صاحب امود و جانشین حمزہ درگرداں، شہ ہندوستاں رستم زماں لندھور بن ساداں۔ ترجمہ: میں سرداروں کا سردار اور بہادروں میں حمزہ کا جانشین ہوں، یعنی ہندوستان کا بادشاہ رستم زماں لندھور بن سادان۔ ایک جانب مالک اژدر صاحب نیزہ دو سر و غلام نبی و چاکر حیدر نعرہ زن تھے کہ منم مالک اژدر خشمگیں، سپہدار در لشکر اہل دین۔ میں مالک اژدر غضبناک اہل دین کے لشکر کا سپہ سالار ہوں۔ ایسی جم کر تلوار چلی تھی کہ ہر طرف لوہا برستا تھا، زخمی پانی کیا بلکہ پناہ پانے کو ترستا تھا۔ سائقہ شمشیر اور باران تیر اور ایک ہنگامہ دارو گیر تھا، سر اولے کی طرح گرتے تھے، دریائے خون رن کے کھیت میں موج مارتے تھے، کشتے بے گور و کفن کہیں سر اور کہیں بدن تھے، دھاوے کا غل شپاشپ تلواروں کے شور سن سن کا لطف تھا، تیروں کی بوچھار زخموں کے ہار، تیر کے گھاؤ سوراخ دار سہرے، جوانوں کے چہرے، مرد و نامرد پر دولہا و دلہن کا لطف تھا۔ ز چشم زرا خون رواں ہر کنار، ز خود کرد قطع نظر روزگار، یعنی میری زرا کی آنکھ سے ہر طرف خون رواں ہے، زمانے نے خود ہی میری طرف سے نظریں چرا لی ہیں۔ کماں ہا ز بس کشمکش در تعب، خدنگ جگردار پرخند لب، میری کمانیں ہر وقت کھینچی رہنے کی وجہ سے تکلیف میں رہتی ہیں، لیکن میرے جگردار تیر خندہ بلب رہتے ہیں۔ زخوں برد تیغ ہلالی گرو، زرنگی کماہا فلک نو بنو، خون ہلال کی تلوار کو رہن رکھ لیا ہے اور رنگی کمانوں سے آسمان نیا نیا سا ہو گیا ہے۔ پراگندہ شد اہل جم میں اناد، زہامو چو خارو خسو تند باد، دشمن کی جماعت بکھر گئی جیسے صحرا میں تیز ہوا سے خار و خس اڑ جاتے ہیں۔ دلیران دین خنجر افراخ تند، بدنبال کیں پروراں تاختند، دین کے دلاوروں نے خنجر بلند کیے اور کینہ پروروں کے تعاقب میں دوڑے۔ پلنگے دلاور ز خوں سیر نیست، بنخچیر کس مانع شیر نیست، دلاور تیندوے خون کرنے سے کبھی سیر نہیں ہوتے، کوئی شیروں کو شکار کرنے سے نہیں روک سکتا۔ چی گویم چی آمد دراں انجمن، ز تیغ دلیران لشکر شکن، ز فوج ستمگر برآمد خروش، نہ دل ماند با کینہ جویاں نہ ہوش۔
کیا بتاؤں کہ لشکر شکن دلیروں کی تیغ سے اس انجمن پر کیا گزری. ظالموں کی فوج میں شور و غوغا ہوا، کینہ پرور دشمن ہوش و حواس کھو بیٹھے. خلاصہ کلام، لشکر اسلام نے وہ داد شجاعت دی کہ لقا اور سلیمان کے لشکر کو شکست ہوئی، حریف پسپا ہوئے اور تاب جنگ نہ لا سکے. بختیارک نے دیکھا کہ اس ملک سے بھی بھاگنا پڑے گا، پھر کچھ قابو نہ چلے گا. یہ سوچ کر طبل باز گشت بجنے کا حکم دیا اور نقارہ امن لشکر میں بجا کہ لشکر جانبین سے جدا ہوئے. ادھر کے پہلوان بفتح و نصرت، ادھر برگشتہ بخت بسد خفت و ذلت اپنے اپنے ڈیرے خیمے کی طرف چلے. امیر نے کشتوں کو میدان سے اٹھوایا، 30,000 آدمی لشکر امیر سے اور 3,00,000 فوج شریر سے کام آیا. کشتے لشکر اسلام کے دفن ہوئے، لشکر مخالف کے الگ توپے گئے، الگ زخمیوں کی زخم دوزی ہوئی، پٹیاں زخموں پر چڑھی. امیر نے اس دن تو دربار موقوف رکھا، لیکن اس کے آگے کی داستاں ہوگی اگلی قسط میں بیان.